بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم احکام بلوغ کے بارے میں بیان کریں گے۔ اولاً بلوغ کی تعریف کیا ہے اور اس کے بعد بلوغ کی علامات کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ انسان کا رشد کے مقام تک پہنچ جانا۔ جب انسان رشد کے مقام پر پہنچتے ہیں تو قانون شرعی کی رعایت کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بلوغ کی تعریف ہے۔ اب علامات کیا ہونا چاہیے؟ رشد اور بلوغ تک پہنچنے کے لیے چند علامات ہونا چاہیے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ اور یہ علامات دو طرح کے علامات ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق ہے۔ چند علامات لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق ہے اور چند علامات ایک جیسے ہیں۔ اولاً کیا ہے؟ پسران کے لیے، لڑکوں کے لیے وہ علامت کیا ہے؟ پہلی علامت ہے کہ لڑکوں کے لیے پہلی علامت ہے 15 سال مکمل ہو اور آغاز سے 16ویں سال ہو تو وہ کیا ہے؟ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری علامت ہے کہ زیر ناف گھنے بال نکل جائے۔ تیسری علامت ہے کہ احتلام کا ہونا۔ کیا ہے؟ یعنی رطوبت منی کا نکلنا۔ جب یہ تین علامات مکمل ہو تو وہ کیا ہے؟ پسران بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ دختران کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی چند علامات ہیں۔ ان کے لیے عمر میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، دختران میں پہلی علامت ہے کہ 9 سال مکمل ہو اور 10ویں سال آغاز سے 10ویں سال ہو تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت ہے کہ ایک جیسی ہے کہ زیر ناف گھنے بال کا نکلنا۔ اور تیسری علامت ہے کہ احتلام ہو جانا۔ ان کے لیے بھی یہی ہے، یہ بھی ایک جیسی ہے کہ احتلام ہو جانا، یعنی رطوبت منی کا نکلنا۔ اور بعض علماء نے یعنی زیادہ تر علماء جو فقہا ہیں انہوں نے یہ 3 علامتیں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یہ 3 علامات بیان فرمایا ہے۔ لیکن بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ لڑکیوں میں کہ حیض کا آنا یہ بھی علامت ہے، لڑکیوں کے لیے یہ بھی علامت ہے کہ حیض کا آنا۔ اور ایک اور علامت فرمایا ہے وہ کہ باردار ہونا، یعنی حاملہ ہونا، حمل ٹھہرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے۔ اب ہم نے ادھر کہا کہ رطوبت کا نکلنا، منی کا نکلنا، اب اس کے لیے بھی چند علامات ہونا چاہیے، کیونکہ منی کے علاوہ بھی کچھ رطوبت نکلتی ہے، جیسا کہ وضی ہے، ودی ہے۔ وہ اگر نکلے تو وہ پاک ہے، موجب غسل نہیں ہے، موجب غسل جنابت نہیں ہے، بلکہ وہ پاک ہے، اس سے کپڑے بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، طہارت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان رطوبت اور اس میں فرق کرنے کے لیے چند علامت ہونا چاہیے۔ وہ علامت یہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ علامات پتہ نہ ہو تو آج کل کے جو جوان لڑکی اور لڑکیاں ہیں، ان رطوبت میں فرق پیدا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات جب رطوبت دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ موجب غسل نہیں ہے، پھر بھی جا کر کیا ہے؟ غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے کہ وہ رطوبت جو شہوت کے ساتھ نکلے۔ دوسری علامت ہے کہ فشار کے ساتھ نکلے۔ تیسری علامت ہے کہ اس رطوبت کے نکلنے کے بعد پورے بدن کیا ہے؟ سست ہو جائے۔ یہ 3 علامتوں کے ساتھ، مکمل 3 علامتوں کے ساتھ جو بھی رطوبت نکلتی ہے وہ منی کا حکم رکھتی ہے۔ اگر ان 3 علامتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو وہ کیا ہے؟ منی کے حکم میں نہیں آتی ہے اور وہ موجب غسل جنابت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو 3 علامات بتایا ہے یہ معتدل اور صحت مند انسانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، جوانوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو علامات ہے وہ عورتوں اور بیمار، جو شخص بیمار تو پہلے سے سست ہوتے ہیں، تو ان بیمار لوگوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 3 علامات معتبر نہیں ہیں۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.